چلو سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارا بہت پیارا پروگرام کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم. جی ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم. قرآن پاک کا ٹائم ہے، قرآن پاک کی معلومات حاصل کرنے کا ٹائم ہے. کس کا ٹائم ہے؟ قرآن پاک کی معلومات حاصل کرنے کا ٹائم ہے. جی قرآن پاک پڑھنا تو ہم سیکھتے ہیں، ہمارے کڈس مدنی چینل پر آپ پروگرام دیکھتے ہیں. آؤ سیکھے قرآن آپ پروگرام دیکھتے ہیں. اس میں قرآن پاک کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے. قاری صاحب اس میں قرآن پاک کو درست پڑھنا سکھاتے ہیں بچوں کو. کس طرح قرآن پاک کو پڑھنا ہے، کس لفظ کی کیسے ادائیگی کی جائے گی، یہ بتاتے ہیں. قرآن پاک پڑھنا ہم اس پروگرام میں سیکھتے ہیں. اور قرآن پاک میں ہے کیا، قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا میسیجز ہیں، قرآن پاک کے واقعات کون کون سے ہیں، وہ ہم اس پروگرام میں سنتے ہیں. قرآن پاک کی معلومات اس پروگرام میں حاصل کرتے ہیں. تو کڈس مدنی چینل کے تمام پروگرامس ہی پیارے ہیں، اور ہمارا پروگرام بھی بہت پیارا ہے قرآن ٹائم. اس میں ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کرتے ہیں. آج بھی آپ نے کیا کرنا ہے، آج بھی آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے، توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے. انشاءاللہ الکریم آپ کو قرآنی واقعہ بھی سنایا جائے گا، آپ کو قرآن پاک کے پیغامات بھی بتائے جائیں گے، اور بہت کچھ سیکھنے کا آج بھی انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے، پھر اس کا آپ کو ترجمہ بھی بتایا جائے گا. سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت. قرآن ٹائم. قرآن ٹائم. قرآن ٹائم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يوده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك، بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین
اور پیارے بچوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76 کی ہم نے تلاوت سنی ہے، آیت نمبر 75 کی اور آیت نمبر 76 کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیات سنی ہم نے اور پھر ان آیات کا ترجمہ بھی ہم نے سن لیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلا سیگمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا بہت اہم سیگمنٹ ہوتا ہے، اسے آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، جو اس میں بتایا جائے وہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن، جس میں ہمیں قرآن پاک سے بہت پیارے پیارے میسج ملتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج بھی جو ہمیں میسج مل رہا ہے وہ بہت پیارا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں کہ پیارے بچوں، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں، اللہ پاک ان سب کو جانتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ چھپی ہوئی ہے، اور جو ہمارے سامنے ظاہر ہیں، اللہ پاک ان سب کو جانتا ہے۔ اور اللہ پاک ہر عیب سے پاک سبحان ہے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات اپنے بچوں کو بھی بتائیں، سکھائیں، اور خود بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے بات چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ہماری آنکھوں میں پردہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم تو اللہ پاک کے بندے ہیں، اور ہم بندے ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہماری جو طاقت ہے، یہ اس کی ایک لمٹ ہے، ہمارے دیکھنے کی ایک کیا ہے؟ لمٹ ہے۔ لمٹ ہے۔ ہم اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اندھیرا زیادہ ہو تو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہمیں نہیں پتا، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہمیں نہیں پتا، دور کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ظاہر ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ جو ہم سے چھپا ہوا ہے دیواروں کے پیچھے، وہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے۔ سیاہ رات میں رات کے اندھیرے میں کالی زمین پر اگر کوئی کالی چونٹی بھی چل رہی ہے تو اس کو بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ سب کچھ اللہ پاک پر واضح ہے، ظاہر ہے۔ سب کچھ اللہ پاک پر ظاہر ہے، واضح ظاہر اللہ پاک سب جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اور جو چیزیں سامنے ہیں، اللہ پاک سب کو جانتا ہے، اور اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات خود بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یاد اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ابھی ہم نے پچھلی آیت کے بارے میں سنا، یہ آیت بھی اسی طرح سے ہے. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ دل کی چھپی ہوئی باتیں. کون سی باتیں؟ چھپی ہوئی باتیں. دل کی چھپی ہوئی باتیں اور زبان سے اعلانیہ کہی ہوئی باتیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو انسان دل میں رکھتا ہے اور کچھ باتیں زبان سے کہہ دیتا ہے. تو دل میں چھپی ہوئی باتیں اور زبان سے اعلانیہ کہی ہوئی باتیں، رات کو چھپ کر کیے جانے والے کام اور دن کو ظاہری طور پر کیے جانے والے کام، سب اللہ پاک جانتا ہے. سب اللہ پاک جانتا. سب اللہ پاک جانتا ہے. کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں آیتوں میں جو ہم نے پچھلی آیت سنی اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے، ہمارے لیے کیا میسج ہے، اور ہم نے ابھی جو آیت سنی اور اس میں کیا فرمایا گیا ہے ہم نے یہ بھی سنا کہ دل کی چھپی ہوئی باتیں، زبان سے کہی ہوئی باتیں، رات میں چھپ کر کیے جانے والے کام اور ظاہری طور پر کیے جانے والے کام، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے. سب کچھ اس کے علم میں ہے. اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں آیتوں میں جو فرمایا گیا ہے اور ہمیں جو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں آیتوں میں اللہ پاک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے. ہم نے جو پچھلی آیت سنی اس کا ہی مفہوم یہی تھا، اور ابھی جو ہم نے آیت سنی اس سے بھی ہم کو یہی میسج مل رہا ہے کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اللہ پاک کے علم میں نہ ہو. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ جس کا علم اللہ پاک کو نہ ہو. اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. عیب سے پاک ہے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین پیارے پیارے بچوں، ہمیں جو سیکھنے کو ملا، جو ہم نے سنا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. بعض دفعہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، بعض دفعہ رات کے اندھیرے میں بندہ چھپ کر ایسے کام کرتا ہے، دن کے اجالے میں بھی یہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر چھپ کر ایسے کام کرتا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پیارے بچوں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کو کسی کام سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، آپ کے والد صاحب نہیں دیکھ رہے، آپ کی والدہ نہیں دیکھ رہی، آپ کے بڑے بھائی نہیں دیکھ رہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ہم یوں اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن اللہ پاک سب جانتا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے. پیارے بچوں، ہم بھلے سے سب سے چھپ کر، میرے والد صاحب نہیں دیکھ رہے، انہوں نے منع کیا تھا کارٹون نہیں دیکھ رہے، انہوں نے منع کیا تھا گیم نہیں کھیلنے، انہوں نے منع کیا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اب میں دیکھ رہا ہوں والد صاحب تو نہیں ہیں، چلو ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سب جانتا ہے، اللہ پاک کے علم میں ہے، ہر چھپی ہوئی چیز اللہ پاک پر ظاہر ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، کوئی بھی چیز اللہ پاک کے علم سے باہر نہیں ہے. تو ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک سب جانتا ہے، اللہ پاک پر ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہے، واضح ہے. تو اب جتنا ہی چھپ کر بندہ کوئی کام کرے، کوئی برے کام کرے، کوئی گھر والوں سے چھپ کر وہ گالی بک دیتا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. اور گالی بکنا تو بری بات ہے، اچھی بات تو نہیں ہے. اور کسی کو برے القابات سے پکارنا یہ دین اسلام کا درس تھوڑی ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے القاب سے کسی کو نہیں پکارو. اسکول کے اندر بعض دفعہ بچے بول رہے ہوتے ہیں کہ ارے یہ تو کالا آ گیا، ارے یہ تو موٹا آ گیا، ارے یہ تو سوکھا کانکڑی آ گیا، سوکھا کانکڑی آ گیا، ارے یہ تو چھوٹے قد والا، ارے یہ تو لمبو آ گیا.
نہیں، کسی کے منہ پر بھی پیٹھ پیچھے پر بھی ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے. ایسے کام اللہ پاک پر تو ہر چیز واضح ہے نا. ہم اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ پاک جانتا ہے. تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. ہمیں تمام برے کاموں سے بچنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے. اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ کریم ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، قرآن پاک کے بہت اہم پیغامات ہم سن رہے تھے. سید صاحب نے ماشاءاللہ ہماری رہنمائی بھی فرمائی. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم آیت کا شان نزول سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں یہ آیت ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے باوجود مکہ پاک میں تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں خط لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر لو اس وقت تک صرف اقرار کرنا کافی نہیں ہے. تو اس پر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مکہ پاک سے ہجرت کی اور مدینہ پاک جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن کافر ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے لڑائی کی. ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ شہید ہو گئے اور کچھ بچ کر مدینہ پاک آ گئے. ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا بیان نزول سیگمنٹ، اور اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور جو بچے ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں تیار ہو جائیں، کیونکہ ایک بہت زبردست واقعہ، بہت پیارا واقعہ آپ کو سننے کو ملے گا اگلے سیگمنٹ میں. اور واقعہ ایسا ہوگا کہ وہ واقعہ سچا واقعہ ہوگا. واقعہ سچا واقعہ ہوگا. کوئی جن بھوت کی کوئی کہانی نہیں ہوگی، کوئی من گھڑت اسٹوری نہیں ہوگی، بلکہ سچا واقعہ ہوگا اور قرآنی واقعہ ہوگا. سچا واقعہ ہوگا اور قرآنی واقعہ ہوگا. جی بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پلس نہال بھائی، آج کا جو واقعہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اس کو اشعار میں بیان کیا ہے اور بہت ہی پیارا ایک واقعہ ہم سنیں گے. پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات ملے اور لوگوں نے دیکھا بھی بہت سارے معجزات ہیں، لیکن اس میں سے آج ہم ایک معجزہ سنیں گے اور بہت ہی پیارا اور اپنی مثال آپ وہ انفرادیت رکھتا ہوا آج کا جو واقعہ ہے وہ ہم سنیں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ معجزے پر ہے. وہ معجزہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر. کیا؟ سبحان اللہ. شق القمر. شق القمر سمجھتے؟ شق القمر
कमर कहते हैं चांद को, किसे कहते हैं? चांद को। चांद को। और शक कहते हैं टुकड़े कर देना, शक्कुल कमर, चांद को टुकड़े कर देने वाला मौजज़ा। शक्कुल कमर, चांद को टुकड़े कर देने वाला मौजज़ा। टुकड़े कर देने वाला मौजज़ा। तो किड्स मदी चैनल के नाजरीन, बहुत अभी तक हमने इन वाक़ियात में मौजज़ा नहीं सुना ना, मतलब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ताल्लुक़ से हमने कोई मौजज़ा नहीं सुना। यूँ तो हमने और अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में सुना, उनके मौजज़े, मूसा अलैहिस्सलाम का और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम के हमने मौजज़े सुने हैं। तो मौजज़ा शक्कुल कमर। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में आप रहते थे, जब आपने ऐलान नबूवत किया, क्या किया? ऐलाने नबूवत। ऐलान नबूवत किया तो कुफ़ार मक्का ने आपसे नबी होने की सदाकत पर, कि भाई आप अल्लाह पाक के नबी हैं, इसके सच्चे होने पर कोई दलील दें, कोई मौजज़ा दिखाएं। तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ा दिखाया और अपने हाथ के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। ये वाक़या कहाँ पेश आया? प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, मक्का मुकर्रमा में सफ़ा की तरफ एक पहाड़ है जिसका जिक्र पिछले दिनों भी हमारे एपिसोड में हुआ है, जबले अबू कुबैस। क्या नाम है पहाड़ का? जबले अबू कुबैस। जबले अबू कुबैस ये पहाड़ का नाम है। और इसके बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है, ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। और हजरे अस्वद, वो जो काबतुल्लाह शरीफ पर आपने जन्नती पत्थर देखा है जिसके बारे में सुनते हैं, हजरे अस्वद, तो वो जन्नती पत्थर जन्नत से इसी पहाड़ पर आया था। हाँ प्यारे बच्चों, वो जन्नती पत्थर आसमान दुनिया से जबले अबू कुबैस पर आया था और फिर यहाँ से उसको खाना काबा में लगा दिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये वही पहाड़ है और इसी पहाड़ पर ये जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है शक्कुल कमर, चांद को 2 टुकड़े करने वाला, वो इसी पहाड़ पर ये वाक़या हुआ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अब एक टुकड़ा जो है जबले अबू कुबैस पर था ऊपर, और एक टुकड़ा जो है एक पहाड़ था कई कान जो पहाड़ था, तो एक टुकड़ा उस पर था जबले अबू कुबैस पर, और दूसरा टुकड़ा कहाँ पर था? कई कान पहाड़ पर था। इस तरह चांद को 2 टुकड़े करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को दिखाया और फरमाया कि तुम लोग गवाह हो जाओ, तो गवाह हो जाओ। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले अबू कुबैस पर अपने हाथ के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तो जो मक्का मुकर्रमा के कुफ़ार थे उन्होंने ये देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये देखने के बावजूद भी उन्होंने कहा, जो वहाँ काफिर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माअज़ल्लाह हमारी नज़रबंदी कर दी है, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो बच्चों, काफिरों के इस एतराज़ पर उन्हीं में से एक जमात थी जो उन्हीं के साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि नज़रबंदी हमारी हुई है, लेकिन जो लोग मक्का मुकर्रमा से बाहर हैं उनकी तो नज़रबंदी नहीं हुई होगी। हम ये नज़रबंदी क्या होता है? नज़रबंदी ये एक, यूं तो जादू सीखना जायज़ नहीं है ना, जादू सीखना करना जायज़ है ही नहीं। हमारे यहाँ आजकल बड़े बड़े टाइटल दीवारों पे लिखे होते हैं, तो मुसलमानों के काम नहीं है जादू करना या कराना, इससे बचना चाहिए। जादू की किस्म कि जो हकीकत में ना हो वो हमें नज़र आ रहा हो, समझ रहे प्यारे बच्चों? हकीकत में यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन नज़रबंदी ऐसे कि आपको यहाँ पर एक रस्सी हो और रस्सी घुमाई जा रही है और आपको लगे कि ये सांप घूम रहा है। जो हकीकत में ना हो वो नज़र आ रहा हो, वो क्या है? नज़रबंदी है। नज़रबंदी है। लेकिन वो तो हकीकत थी कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन जो लोग मक्के से बाहर थे, हम उनसे पूछते हैं तो क्या उन्होंने भी चांद के 2 टुकड़े देखे थे कि चांद 2 टुकड़े हुआ है? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, वो लोग जो मक्के से बाहर थे और मक्के की तरफ आ रहे थे, जब वो मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो उनसे पूछा गया, क्या तुमने भी चांद के 2 टुकड़े देखे हैं कि चांद 2 टुकड़े हुआ था? उन्होंने भी कहा कि हाँ, चांद के 2 टुकड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, चांद के 2 टुकड़े होना मक्का मुकर्रमा के अलावा भी देखा गया
تو بے شک یہ کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. ہاں یہ عظیم معجزہ ہے. تو جب پیارے بچوں سفر سے آنے والوں سے پوچھا گیا اور انہوں نے بھی بتایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن یہ جو کفار مکہ تھے ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے اس بات کو ماننا کہ یہ نبوت پر دلیل ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، انہوں نے یہ بات نہیں مانی. وہ وہی کہتے رہے کہ معاذ اللہ یہ کیا ہے؟ جادو ہے. وہ کیا کہتے رہے؟ جادو ہے. جبکہ حقیقت وہ بھی جانتے تھے کہ مکہ مکرمہ والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دیکھا. جو مکہ مکرمہ سے باہر تھے، قافلے والے تھے جو مکہ کی طرف آ رہے تھے، ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے. حقیقت وہ جانتے تھے، لیکن بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ سے وہ کیا کہتے رہے؟ معاذ اللہ یہ جادو ہے. یہ جادو ہے. اسی دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہاں، تو اس دوران جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے خود بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو اعلیٰ حضرت نے کیسے شعر میں بند کیا ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، سبحان اللہ. گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی ایک بہت ہی پیارا معجزہ ہے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سورج جو ہے الٹے قدم پھرا تھا. یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. کیا؟ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا. سبحان اللہ. یہ جو ماں ہے نا، یہ وہ والی ماں نہیں ہے والدہ، یہ اس سے مراد چاند ہے. یہ کیا ہے؟ چاند ہے. تیری انگلی اٹھ گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس پہ انگلی اٹھا کر چاند کو اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت ہی پیارا واقعہ معجزہ آج ہم نے سنا کڈس مدنی چینل کے ناظرین. اللہ پاک نے اس معجزے کو پارہ 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 1 سے 3 میں بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن پاک کے علاوہ بہت سی حدیثوں میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے. کیا ہے؟ بے دینی. زور سے بولیے، کیا ہے؟ بے دینی ہے کہ جس معجزے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. ہم نے سنا نا، تو قرآن کریم پارہ 23 سورہ قمر کی آیت نمبر 1 سے 3 میں موجود ہے. تو جو اس کا انکار کرے، اس کو نہ سمجھے، اس کی بے دینی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب، ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں اس معجزے کا ذکر ہے تو اس کو مان لیں اور اس پر یقین کریں. لیکن سائنٹیفکلی بھی جو ریسرچز ہوئی ہیں، جو تحقیقات ہوئی ہیں، سائنس بھی آج اس بات کو مانتی ہے کہ صدیوں پہلے چاند ٹوٹا تھا. ایک آج بھی بہت بڑا کریک ہے، کریک آن مون کے نام سے یہ مشہور ہے. تو ایک بہت بڑا کریک ہے اور مسلمان تو اس کی حقیقت جانتے ہیں. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے واقعہ سنا اور اس حوالے سے مزید بات بھی ہوئی. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں گے. یوں تو اس سیگمنٹ میں بھی ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنی ہے، اور اب اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والا سیگمنٹ ہے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں، اللہ پاک پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان علمہ البیان، جس کا ترجمہ ہے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں انسان سے مراد ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بیان سے مراد ما کان وما یکون ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، ان سب باتوں کا علم ہے۔ جنتی صحابی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی پیدائش سے ہر چیز کی خبر دینا شروع کی، یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی خبر تک دے دی۔ ہم میں سے جس نے یاد رکھا سو اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو وہ بھول گیا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جنتی صحابی حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام واقعات کی خبر دی جو ہوئے اور جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔ ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو ان باتوں کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا یہ کلام ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق دلائل بھی ہیں، اور دلائل کو اشعار کے انداز میں بیان کیا گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے پیارے اسحاق بھائی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ جی سیگمنٹ ہے ہمارا ناموں کی تکرار، جی ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار، ناموں کی تکرار۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار کرنی ہے۔ کس کے ناموں کی تکرار کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کے ناموں کی تکرار کرنی ہے، اسماء الحسنہ کی تکرار کرنی ہے، یعنی اسماء الحسنہ یاد کرنے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم کچھ اسماء الحسنہ، کچھ اللہ پاک کے صفاتی نام یاد کروائے جائیں گے، ساتھ میں ان کے معنی بھی بتائے جائیں گے، آپ نے یاد کرنے ہیں یہ نام۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے الحیو۔ الحیو، میرے ساتھ مل کے آپ نے دہرانا ہے الحیو الحیو، الحیو۔ الحیو، الحیو کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ القیوم، 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 خود قائم رہنے والا، خود قائم رہنے والا، خود قائم رہنے والا۔ رہنے والا۔ الحیو، 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 ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ القیوم، 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 خود قائم رہنے والا، خود قائم رہنے والا، خود قائم رہنے والا۔ خود قائم رہنے والا۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک اور نام ہے الواجدو، الواجدو، الواجدو۔ الواجدو، الواجدو کا مطلب ہوتا ہے قدرت والا، قدرت والا، قدرت والا۔ قدرت والا۔ الواجدو، الواجدو، قدرت والا۔ قدرت والا۔ الحیو، الحیو، القیوم، القیوم، الواجدو، الواجدو، الحیو، الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، القیوم، خود قائم رہنے والا، خود قائم رہنے والا، الواجدو، الواجدو، قدرت والا۔ قدرت والا۔ جی اب سننے ہیں آپ لوگوں سے اللہ پاک کی یہ نام، کس کس کو یاد ہو گئے؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے لیتے ہیں ہم اذہان بھائی سے۔ الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، خود قائم رہنے والا، الواجد، قدرت والا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ سنائیں گے؟ سنائیں مائک میں۔ الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، خود قائم رہنے والا، الواجد، قدرت والا۔
قدرت والا. ماشاء اللہ. اپنے برابر والے بھائی کو مائک دیجئے, آپ بھی سنائیں گے؟ سنائیں. الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا, القیوم خود قائم رہنے والا, الواجد قدرت والا. ماشاء اللہ. جی اسحاق بھائی آپ سنائیں گے؟ سنائیں. الحیو ہمیشہ رہنے والا, ہمیشہ زندہ رہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا, القیوم خود قائم رہنے خود والا, قائم رہنے والا, اور الواجد ہمیشہ قدرت والا. قدرت والا. چلیں جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان میں سے کچھ بچوں کو نام یاد ہو گئے ہیں اللہ پاک کے. آپ کو بھی اگر یہ نام یاد ہو گئے ہیں تو آپ اچھے بچے ہیں, اور اگر یاد نہیں ہوئے تو بھی آپ اچھے بچے ہیں. ان ناموں کو یاد کر لیجئے آپ, انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کے نام یاد کرنے کی برکتیں حاصل ہوں گی. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام. امید ہے کہ آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, آج بھی آپ نے ہمارے پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے, نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں.